بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 238۔ آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ کیفا کا بیان۔ فرماتے ہیں وَكَيْفَ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ فَإِنِ اسْتَقَامَ أَيْ السُّؤَالُ عَنِ الْحَالِ وَجَوَابُ إِنْ مَحْذُوفٌ أَيْ فَبِهَا وَيُحْمَلُ عَلَى السُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ وَإِلَّا بَطَلَتْ أي وإن لم يستقم السؤال عن الحال تبقى كلمة كيف ويحنس فيعتق في أنت حر كيف شئت لأنه لا يستقيم السؤال عن الحال فيعتق بقوله أنت حر وبطل كيف شئت۔ کیفا یہ حال کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، پس اگر کیفا کا سوال کے لیے آنا درست ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر کیفا کا معنی باطل ہو جائے گا۔ فَإِنِ اسْتَقَامَ یعنی اگر حال کے لیے آنا، حال کے لیے پوچھنا کا معنی درست ہو، اور اس میں فَإِنِ اسْتَقَامَ کا جو جواب ہے محذوف ہے، اے فَبِهَا یعنی پھر ٹھیک ہوگا، اور اس صورت میں حال کے بارے میں سوال پر محمول کیا جائے گا، ورنہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر حال کے بارے میں سوال کرنا درست نہ بنتا ہو تو کلمہ کیفا باقی رہے گا اور یہ حانس ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی نے کہا انت حر کیف شئت تو غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں حال کے بارے میں سوال کا کوئی معنی نہیں بنتا، لہٰذا انت حر سے آزاد ہو جائے گا اور کیف شئت باطل ہو جائے گا۔ اس سبق میں لفظ کیفا کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ لفظ کیفا یہ حال کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے، تو کیف حالک میں تو واقعی یعنی حال کے بارے میں تصریح ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی جہاں بھی کیفا کا لفظ آتا ہے تو کیفا میں اس چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوتا بلکہ اس کی کیفیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جہاں کیفا کا اس معنی کے لیے آنا درست ہوتا ہو تو ہم یہ معنی مراد لے لیں گے، لیکن جہاں کیفا کا یہ معنی مراد لینا درست نہ ہو وہاں کیفا کا جو معنی ہے وہ باطل ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، اور کیفا کے بغیر وہ کلام پورا ہوگا۔ جیسے کہ مثلا انت حر کیف شئت، کوئی شخص اپنے غلام کو کہے کہ تو آزاد ہے جس طرح تم چاہو، تو اب یہاں آزاد ہونے کی کوئی کیفیات نہیں ہے کہ اس کے کئی کیفیات ہوں، لہذا انت حر سے وہ آزاد ہو جائے گا اور کیف شئت کا جو کلمہ ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ آگے فرماتے وَعْلَمْ أَنَّ كَلِمَةَ كَيْفَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌ كَيْفَ شِئْتَ أو أَنْتَ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ لَيْسَتْ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ بل صارت مجازا ومعناها أنت حر أو أنت طالق بأية كيفية شئت، فعلى هذا المراد بالاستقامة هو أن يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام كأنت طالق كيف شئت، فإن الطلاق له كيفية وهي أن يكون رجعيا أو باينا، وأما العتق فلا كيفية له فلا يستقيم تعلق الكيفية بصدر الكلام۔ جان لیجئے کہ کلمہ کیفا انت حر کیف شئت جیسے کلمات میں اور انت طالق کیف شئت میں یہ حال کے بارے میں سوال کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مجاز ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ تو آزاد ہے یا تجھے طلاق ہے جس کیفیت سے بھی تم چاہو۔ تو اس تفصیل کے مطابق مراد استقامت سے یہ ہے کہ اس کا تعلق کیفیت کا تعلق صدر کلام کے ساتھ درست ہو۔ جیسے انت طالق کیف شئت تو اس میں طلاق کی کیفیت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رجعی ہو یا بائن ہو، جہاں تک عتق ہے اس کی کیفیت نہیں ہوتی، لہذا کیفیت کا تعلق صدر کلام سے درست نہیں ہوگا۔ یہ پچھلے کلام کی تشریح انہوں نے بیان کی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا کہ کیفا کا جو استعمال ہوتا ہے بعض جگہوں میں کیفا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہاں کیفا کے بارے میں ہم نے کہا کہ حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، وہاں وہ حال کی پوچھنے کے لیے نہیں آتا،
تو جہاں حال پوچھنے کے لیے نہیں آتا تو کبھی کبھی اگر اس کو کیفیت کے معنی پر ہم محمول کر سکتے ہیں تو کیفیت کے معنی پر محمول کریں گے. جیسے انت طالقن کیف شئت، تجھے طلاق ہے جس طرح تو چاہے. تو اب یہاں کیفیت پر ہم محمول کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ طلاق کی مختلف کیفیت ہے. طلاق رجی بھی ہوتی ہے، طلاق بائن بھی ہوتا ہے، اور طلاق جو ہے 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس لیے وہاں کیفیت کے معنی پر ہم محمول کر لیں گے. لیکن جہاں کیفیت کے معنی پر محمول بھی نہیں کر سکتے، جیسے انت حر، تو آزاد ہے جس طرح تم چاہو، تو اب آزاد ہونے کی مختلف کیفیتیں نہیں ہیں، بلکہ آزاد ہونے کی ایک ہی یہ ہے کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اس کے رجی یا بائن یا 1 یا 2 یا نصف یا کل اس کی کوئی صورت نہیں بنتی. لہذا اس صورت میں کیفہ کا جو معنی ہے وہ باطل ہو جائے گا اور وہ غلام فوراً آزاد ہو جائے گا. اب پیچھے ہم نے لفظ استعمال کیا تھا ان استقامہ، تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ کیفیت کا تعلق صدر کلام کے ساتھ درست ہو. جیسے کیف شئت کا تعلق ہم نے طلاق کے ساتھ بیان کر دیا، تو کیف شئت کا تعلق حریت کے ساتھ درست نہیں ہے. طلاق کی کیفیات ہوتی ہے جیسے رجی ہونا، بائن ہونا. عتق کی کیفیات مختلف نہیں ہوتی، لہذا اس میں کیفیت کا تعلق صدر کلام سے درست نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَتُطَلَّقْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ وَتَبْقَى الْكَيْفِيَّةُ أَيْ كَوْنُهُ رَجْعِيًّا وَبَائِنًا خَفِيفَةً وَغَلِيظَةً مُفَوَّضَةً إِلَيْهَا إِن لَّمْ يَنْوِ الزَّوْجُ وَإِنْ نَوَى فَإِنِ اتَّفَقَا فَذَاكَ وَإِلَّا فَرَجْعِيَّةٌ. وهذا لأنه لما فوض الكيفية إليها فإن لم ينوي الزوج اعتبرت نيتهما، وإن نوى الزوج فإن اتفق نيتهما يقع ما نويا، وإن اختلف لا بد من اعتبار النيتين. أما نيتها فلأنه فوض إليها، وأما نيته فلأن الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق، فإذا تعارضا تساقطا فبقي أصل الطلاق وهو الرجعي. اور عورت کو طلاق ہو جائے گی انت طالق کیف شئت میں، اور کیفیت باقی رہے گی، یعنی اس کا رجی ہونا، بائن ہونا، خفیفہ ہونا یا غلیظہ ہونا، یہ عورت کی طرف سپرد ہو جائے گی اگر خاوند نے نیت نہ کی ہو. اور اگر اس نے نیت کی ہو اور دونوں کی نیت ایک جیسی ہے تو اس کے مطابق عمل ہوگا، ورنہ طلاق رجی ہوگی. اور یہ اس وجہ سے کہ جب خاوند نے کیفیت عورت کے سپرد کی تو اگر خاوند نے نیت نہیں کی تو دونوں کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور اگر خاوند نے نیت کی تو اگر دونوں کا اتفاق ہے تو جو انہوں نے نیت کی وہ واقع ہو جائے گی، اور اگر اختلاف ہوا تو پھر دونوں کی نیتوں کا اعتبار کیا جائے گا. کیونکہ عورت کی نیت کا اس لیے اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اس کی طرف نیت سپرد ہے، اور مرد کی نیت کا اعتبار اس لیے کیا جائے گا کیونکہ خاوند طلاق کے واقع کرنے میں اصل ہے، اور جب دونوں کا تعارض ہوا تو دونوں ساقط ہو جائیں گے. اصل طلاق اپنی جگہ برقرار رہے گا اور وہ طلاق رجعی ہے. بہت بہترین مثال کے ذریعے سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس اصول کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے لفظ استعمال کیا انت طالق کیف شئت، تجھے طلاق ہے جس طرح تو چاہے، تو اب یہاں کیفا کا لفظ استعمال ہے، اور یہ کیفا سوال عن الحال کے لیے نہیں بلکہ یہاں ہم کیفیت کے معنی میں محمول کریں گے، سوال بھی نہیں ہے. لیکن اب طلاق کی تو مختلف کیفیت ہے، طلاق رجی، بائن ہے، خفیفہ ہے، غلیظہ ہے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو کہتے طلاق تو ہم واقع کر دیں گے، باقی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، اس کو اس طرح حل کریں گے کہ اس میں عورت کا اعتبار کریں گے، کیونکہ عورت کی طرف اس نے طلاق کی نسبت کی ہے، تو جب عورت کو اختیار دیا ہے تو عورت کے اختیار کو دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی طلاق اپنے اوپر واقع کرتی ہے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب خاوند کی کوئی نیت نہ ہو تو پھر عورت کا اعتبار کریں گے اور وہی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر خاوند نے بھی نیت کی ہے کہ اس سے میرا مراد رجی ہے، تو اگر دونوں کا اس پر اتفاق ہوا، یعنی عورت بھی یہ چاہتی کہ طلاق رجی ہو تو وہ معتبر ہو جائے گی، ایک طلاق ہوگی تو وہ معتبر ہو جائے گی. اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر ہم رجی طلاق جو سب سے کم طلاق ہے اس کو ہم واقع کر دیں گے. اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ
جب خاوند نے کیفیت عورت کے سپرد کیا، تو اب جس صورت میں خاوند نے نیت نہیں کی تو عورت کی نیت کا اعتبار کر لیں گے، اور اگر خاوند نے نیت کی ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ خاوند اور عورت کا آپس میں اتفاق ہے، تو یہ صورت اس کا حکم بھی آسان ہے کہ جس پر اتفاق ہے اس کو واقع کر دیں گے. طلاق 2 طلاق، 1 طلاق غلیظہ ہے، خفیفہ ہے جو. اور اگر خاوند اور عورت کا اختلاف ہے تو اب دونوں کی نیت کا اعتبار ہے. عورت کی نیت کا اعتبار اس وجہ سے کہ عورت کی طرف اس نے طلاق کی تفویض کی ہے، اور مرد کی نیت کا اس لیے اعتبار ہے کیونکہ اصل تو طلاق واقع کرنے میں مرد ہے. تو اب جب دونوں کا تعارض ہو گیا تو دونوں ساقط ہو جائیں گے، اصل طلاق اپنی جگہ برقرار رہے گا اور وہ طلاق رجعی ہوگی. آگے فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمَا يَتَعَلَّقُ الْأَصْلُ أَيْضًا أي في أنت طالق كيف شئت يتعلق أصل الطلاق أي وقوع الطلاق أيضا بمشيئتهما، فعندهما ما لا يقبل الإشارة أي ما لا يكون من قبيل المحسوسات فحاله وأصله سواء. أظن أن هذا مبني على امتناع قيام العرض بالعرض، فإن العرض الأول ليس محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم، وليس أحدهما أولى بكونه أصلا ومحلا والآخر بكونه فرعا وحالا. ففيما نحن فيه لا نقول إن الطلاق أصل والكيفية عرض قائم به، وإن الأصل موجود بدون الفرع، بل هما سواء في الأصلية والفرعية، لكن لا انفكاك لأحدهما عن الآخر، إذ الطلاق لا يوجد إلا وأن يكون رجعيا وبائنا، فإذا تعلق أحدهما بمشيئتها تعلق الآخر. وعندهما، اور صاحبین کے نزدیک اصل طلاق بھی معلق ہو جائے گا. فعندہما، پس صاحبین کے نزدیک ما لا يقبل الاشارہ، جو چیز اشارہ کو قبول نہیں کرتا، فحالہ، اس کی حالت اور اس کے اصل کی حالت برابر ہے. صاحبین کے نزدیک انت طالق کیف شئت میں انت طالق کیف شئت میں اصل طلاق بھی معلق ہو جائے گا، یعنی وقوع طلاق بھی اس عورت کی مشیت کے ساتھ معلق ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک جو اشارہ کو قبول نہیں کرتا، یعنی جو محسوسات کے قبیل میں سے نہ ہو، تو اس کی حالت اور اصل برابر ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ مبنی ہے عرض کے ساتھ قیام کے ممتنع ہونے پر، کیونکہ عرض اول وہ عرض ثانی کے لیے محل نہیں ہوتا، بلکہ دونوں جسم میں ایک حالت ہے، اور ان میں سے ایک اصل اور محل ہونے کے لیے اولا نہیں ہے، اور دوسرا فرع اور حال ہونے کے لیے اولا نہیں ہے. بس ہم جس مثال میں ہیں تو ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق اصل ہے اور کیفیت عرض ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے، اور اصل فرع کے بغیر موجود ہوتا ہے، بلکہ وہ دونوں اصلیت اور فرعیت میں برابر ہیں، لیکن ان دونوں کا دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ طلاق ایسی صورت نہیں کہ طلاق موجود ہو اور وہ رجی اور بائن کے علاوہ ہو، بلکہ طلاق جب بھی موجود ہوگی تو یا رجی ہوگی یا بائن ہوگی. ان میں سے ایک کے ساتھ تعلق ایک کی مشیت کے ساتھ متعلق ہونا دوسرے کے ساتھ بھی متعلق ہے، پر جب ایک اس کی مشیت کے ساتھ متعلق ہوا تو دوسرا بھی متعلق ہو گیا. اوپر ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انت طالق کیف شئت، تجھے طلاق جس طرح تو چاہے. اب اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کیفیت، یہاں کیفیت کا معنی درست ہے، لہٰذا ہم یہ معنی لے لیں گے کہ طلاق تو ہو جائے گی، لیکن طلاق رجی ہے یا بائن ہے یا کون سا ہے، یہ اس پر ہم بیس کر لیں گے اور اس کو طے کر لیں گے خاوند اور بیوی. لیکن یہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. صاحبین کہتے ہیں کہ اس میں یعنی صاحبین یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اصل طلاق ہے یہ بھی عورت کے سپرد ہو جائے گی. اصل طلاق مطلب یہ ہے کہ انت طالق کیف شئت میں جس طرح عورت کو یہ بات حوالہ ہے کہ وہ
رجی اپنے اوپر واقع کرے یا بین اپنے اوپر واقع کرے، خفیفہ واقع کرے یا غلیظہ واقع کرے، اس طرح اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ چاہے وہ طلاق دے یا طلاق نہ دے، تو اس میں بھی اس کو اختیار ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو کیفیت ہے وہ طلاق کی جو کیفیت ہے اس کو طلاق سے ہم علیحدہ نہیں کر سکتے، یہ اس کے ساتھ ایسی جڑی چیز ہے کہ اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہوتا۔ بعض ایسے اعراض ہوتے ہیں جو اصل کے بغیر ممکن ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اصل موجود ہو اور طلاق موجود ہو اور وہ رجی اور بائن کے علاوہ ہو، لہٰذا یہ ایک نکتے کی بات ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں بھی اس کو اختیار ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَا لَا يَقْبَلُ الْإِشَارَةَ، صاحبین کہتے ہیں جو چیز اشارہ قبول نہیں کرتی، یعنی محسوسات کے قبیل میں سے نہ ہو، تو اس کی حالت اور اصل ایک جیسے ہے۔ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ اس کے لیے ایک یعنی اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ صاحبین کا جو مسلک ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ عرض کے ساتھ قائم ہونا ممتنع ہے، کیونکہ عرض اول وہ عرض ثانی کے لیے محل نہیں ہوتا، بلکہ دونوں جسم میں ایک حالت ہے، جسم میں مختلف ہو۔ جسم سے یہاں انسانی جسم مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی جسم ہے، جو بھی چیز ہے، اس میں دو کیفیت اور دو حالتیں یہ اس میں ہوتی ہے، تو ان میں سے ایک اولا نہیں ہوتا کہ وہ اصل بنے، محل بنے، اور دوسرا فرع بنے اور حال بنے، یعنی اس میں اترنے والا بنے، اس میں آنے والی چیز بنے۔ اب مثال میں اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہم جس مثال میں ہیں تو ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق اصل ہے اور کیفیت اس کی عرض ہے۔ ویسے ہوتا تو یہی ہے کہ ایک چیز اصل ہوتی ہے اور کیفیت اس کی فروع ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق اصل ہے اور کیفیت اس کی عرض ہے، اور اصل بغیر فرع کے موجود ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اصلیت اور فرعیت میں برابر ہے، یعنی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب بھی طلاق وجود میں آئے گی تو یا تو وہ رجی ہوگی اور یا بائن ہوگی، اور جب ایک کے ساتھ اس کی مشیت کو متعلق ہوگی تو دوسرا بھی اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ لفظ کیفہ کے بارے میں تھا۔ لفظ کیفہ کے بارے میں بنیادی طور پر یہ کہا کہ اصل میں تو اس کی وضع حالت کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی چیز کی حالت کے بارے میں پوچھنا ہے، لیکن کبھی کبھی لفظ کیفہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں ہوتا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو کیفیت کے معنی پر محمول کر لیں گے، جیسے انت طالقن کیف شئت، تجھے اپنے آپ کو طلاق دو جس طرح تم چاہو، جس کیفیت کے ساتھ، تو یہاں کیفیت کا معنی مراد دیا جا سکتا ہے، لیکن بعض ایسی صورتحال، بعض ایسی مثالیں ہوگی جس میں کیفیت کا معنی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا، تو صورت میں پھر کیفہ لغو ہو جائے گا، جیسے انت حر کیف شئت، تو آزاد ہے جس طرح تم چاہو، تو اس میں وہ کیفیت آزادی میں تو کیفیت کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا کیفہ باطل ہو جائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گا۔